تھے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے ڈاکوؤں کو ولایت کے مقام پر فیصلہ کیا۔ اپنی ماں سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آپ نے نبھایا ہے، اس قافلے پر حملہ کیا۔ اپنی ماں سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آپ نے نبھایا کیسے؟ غوث پاک بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ مل گئے، جا رہے ہیں، کچھ ہی دور پہنچے کہ ایک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے، قذافوں کی ایک جماعت نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ ابھی ڈاکو ہے، چور تھوڑی ہے کہ چپکے سے نکل جائے گا۔ ڈاکو تو پستول رکھتا ہے، AK-47 لگایا ہے پٹی پر، بولا نکالو جو کچھ ہے، اور پھر بولا جو کچھ ہے سب نکالو۔ پورے قافلے والے کو لوٹ لیا، کسی کا کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لوٹ لیا۔ اور لوٹنے کے بعد جب ایک جگہ بیٹھا تو کچھ قذاف یعنی کچھ ڈاکو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ چلتے چلتے غوث پاک کو بھی پکڑا اور پوچھا لڑکا بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس ڈاکو نے سوچا ہو سکتا ہے بچہ ہے مذاق کر رہا ہوگا، ہنس کر کے چلا گیا۔ دوسرا آیا، وہ بھی ویسے ہی پوچھا بتا نوجوان میرے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے نا، میری صدری کے استر کے نیچے بغل میں 40 دینار ہے۔ وہ بھی مسکرا کر چلا گیا۔ اب جب ڈاکوؤں نے سارا مال تقسیم کر لیا تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا احمد بدوی اس کا نام تھا، احمد بدوی نے پوچھا کہ پورے قافلے والے کو لوٹ تو لیا؟ بولے ہاں سارے قافلے کو لوٹ لیا، اب کوئی نہیں بچا ہے، لیکن اس قافلے میں ایک نوجوان ہے، ایک بچہ ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو اس بچے نے کہا کہ ہمارے پاس 40 دینار ہے۔ دوسرے نے اس کی بات کی شہادت دے دی، گواہی دے دی، کہا کہ نہیں سچ کہہ رہے ہیں یہ۔ اس بچے نے کہا کہ 40 دینار ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا کے لاؤ اس بچے کو۔ بلا کر کے لایا گیا، غوث پاک تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کیا نوجوان یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس 40 دینار ہے، کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، میری صدری کے نیچے استر پر سلی ہوئی ہے۔ احمد بدوی یعنی ڈاکوؤں کا سردار حیران پریشان، بولا ڈاکوؤں سے سب کوئی اپنا مال چھپاتا ہے اور تم نے ظاہر کر دیا، سب کوئی قذافوں سے اپنا مال چھپاتا ہے تاکہ ہمارا مال محفوظ رہے، لوٹنے سے بچ جائے، اور تم نے اپنا مال خود ہی ظاہر کر دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کے سردار کان کھول کر کے سن لو، جب میں جیلان سے چلا تھا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا کیسا ہی برا وقت آ جائے، لیکن کیسا ہی برا وقت آ جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے اپنی ماں سے گھر سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا میری زمین کو یہ کمانا نہیں کہ چند دینار کے لیے میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اتنا سننا تھا جو قذافوں کا سردار تھا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، زاروں کا تاؤ رونے لگا، آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ روا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اے نوجوان تو نے اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، اور جس خالق نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس خالق نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، آج سے لے کر کے اس وقت سے لے کر کے آج تک ہم لوگ اس خالق کے سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں، لاؤ اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور ہم تمہارے ہاتھ پر سچی توبہ کرتے ہیں۔ پتہ کی بات تو یہ ہے کہ جتنے ڈاکو تھے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے ڈاکوؤں کو ولایت کے مقام پر فیصلہ فرما دیا۔ یہ تھی سچائی۔ کہتے ہیں کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر ایک جھوٹ بول دے نا آدمی اور اس کو چھپانا چاہے تو نہ جانے کتنے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے معاملہ رفع دفع کرو ایک بار بھی سچ بول کر کے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے جو ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد پہنچے تو علم دین حاصل کرنے میں آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کیوں؟ آپ کے والد تو آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے. آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی وہ بھی وصال کر چکے تھے. یعنی باپ کا سایہ بھی اڑ گیا, نانا کا سایہ بھی اڑ گیا. ایک ضعیفہ ماں ہے, ایک بوڑھی ماں ہے. وہ کبھی کبھار کچھ درہم و دراہم بھیج دیا کرتی تھی, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اخراجات تو چلتے نہیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک بھوکے رہا کرتے تھے. اور علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس وقت عراق کے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور اس وقت کے بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدث سے علم دین حاصل کی. اور عالم یہ ہے آپ کے انکساری کا کہ جب آپ بغداد پہنچتے ہیں اور شیخ حماد کے خانقاہ میں جاتے ہیں, رات کا وقت ہے, دروازے پر دیکھا تو دروازہ بند ہے اور پوری رات آپ وہیں سوئے, باہر سوئے رہے. دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کی نیند میں خلل واقع ہو جائے, حضرت کی عبادت میں خلل واقع ہو جائے. یہ ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, جو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کی ہے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں, اور ایک بات تو بالکل پس بولوں, صاف اور کھلے لفظوں میں بولنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جو صاحب ثروت لوگ وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالنا چاہتے. اس علم کو غریب سمجھ کر کے رکھیں. پتا ہے آپ کو یہ علم دین حاصل کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ کہ جب یہ بندہ دین کا علم سیکھتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے, ان کے پیر کے نیچے اپنے نورانی پر کو بچھا دیا کرتے ہیں. دریاؤں کی مچھلی دعائیں کیا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آیا ہے, علوم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے, مت بنائیے. حافظ نہیں بنانا چاہتے, مت بنائیے. مفتی نہیں بنانا چاہتے, مت بنائیے. آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن اتنا تو ضرور سکھا دیجئے کہ جو فرض ہے کہ وہ جب وہ اپنے گاؤں سے باہر نکلے, جب وہ اپنے سوسائٹی سے باہر نکلے, جب وہ اپنے معاشرے سے دوسرے معاشرے میں جائے, اور جب کوئی اس کے ایمان کا سودا کرنا چاہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت خود کر سکے. اتنا علم ضرور ہونا چاہیے, اتنا علم تو ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات, آپ کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور فرمایا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ جب عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو, اور ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو. شام کے علماء میں ایک عالم حضرت عبداللہ نام سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ تھے, ایک اللہ کے ولی تھے, جن کی ولایت کا شہرا کافی دور تک تھا. لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے. تو جس زمانے میں غوث پاک پڑھتے تھے وہاں, تو وہ بھی تھے, ساتھ میں ایک اور تھا جس کا نام ابن سقا بتایا ہے. 3 لوگ. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ بھی چل کر کے اس بزرگ کی زیارت کر لیتے ہیں. چلتے چلتے جو ابن سقا تھا اس نے کہا کہ میں اس ولی کی بارگاہ میں جاؤں گا, اس غوث کی بارگاہ میں جاؤں گا, اور ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. یہ ابن سقا نے کہا کہ ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. عبداللہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا, دیکھوں کہ ہمیں کیا جواب مل رہا ہے. لیکن غوث پاک نے کیا فرمایا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میں کوئی سوال کرنے نہیں جا رہا ہوں, میں تو صرف اکتساب فیض کے لیے جا رہا ہوں. میں تو صرف اس بزرگ سے فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس بزرگ کے لیے مشہور تھا کہ وہ ظاہر ہو جاتے تھے اور پھر پوشیدہ بھی ہو جاتے تھے, چھپ جاتے تھے.
یہ لوگ جب پہنچے وہاں تو غائب ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پھر ظاہر ہوئے اور جلال بھری نگاہوں سے ابن سقا کی طرف دیکھا اور کہا اے ابن سقا تم مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا ہے کہ جس کا جواب مجھے نہیں آتا. تیرا یہ گمان ہے, تو یہ سوچتا ہے کہ تیرے سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا, لیکن سن تیرا یہ سوال ہے, تیرا یہ سوال ہے اور اس سوال کا یہ جواب ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بزرگ کی زبان سے نکلی. تاریخ بتاتی ہے ابن سقا کے تعلق سے کہ عیسائی کا جو بادشاہ تھا, اور ابن سقا کوئی جاہل آدمی نہیں تھا, پڑھا لکھا تھا, ان کے علم کی شہرت کافی دور تک تھی. عیسائی روم کا عیسائی بادشاہ نے ابن سقا کو مناظرے کا چیلنج کیا. روم کے عیسائی بادشاہ نے سارے پادریوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ اس سے مناظرہ کرو. اس کے علم کا حال یہ تھا کہ اس نے سارے پادریوں کو شکست دے دی, سب ہار گئے. اسی درمیان ابن سقا کی نظر روم کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی پر پڑ گئی. وہ نظر پڑ گئی تھی کہ وہ دیوانہ ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. کہا کہ میری شادی سے کرا دو. روم کا وہ بادشاہ بولا تم مسلمان ہم عیسائی, یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو, عیسائیت کو قبول کر لو, پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا. تاریخ بتاتی ہے کہ ابن سقا نے اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کیا, اور جو ہی اس کا نکاح ہوا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ اس کے جسم میں ایسے کون کی بیماری پھیلی, ایسی کون کی بیماری ڈھونڈی کہ اس بادشاہ نے اسے اٹھا کر کے سڑک کے کنارے پھینک دیا. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اس بزرگ کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کے دلدل میں پھنس گیا. اس لیے ہم جب بھی کسی مزار پر جائیں, کسی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں, تو اپنے دل کو ضرور کنٹرول میں رکھیں. اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ہمیں فیض حاصل ہوگا, ورنہ ہم بے فیض ویسے ہی جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. مزید کہتے ہیں کہ عبداللہ سے کہا اس بزرگ نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے کانوں تک پہنچ گئی ہے, دنیا تمہارے کانوں تک پہنچ گئی ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا, غوث پاک کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بیٹے تم نے اللہ کے برگزیدہ بندے کے دربار کو کی ادب کی ہے, بے ادبی نہیں کی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم محبوب ترین بندہ ہو گیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہا ہے کہ میرا یہ قدم ساری دنیا کے بلوں کی گردن پر ہے. یہ شان ہے غوث پاک کی, سبحان اللہ. دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات. آج ہم لوگ تو وقت کی نماز کیا پڑھ لیے, اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں, سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھ بیٹھتے ہیں. غوث پاک کو دیکھیں, آپ عبادت کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ غوث پاک کی سیرت بیان کر رہا ہوں, ہم انہی کے تو غلام ہیں. غوث پاک اتنی عبادت. آپ کو پتا ہے شیطان نے غوث پاک کو کیسے بہکانے کی کوشش کی. غوث پاک جب جنگلوں کی طرف گئے, ایک بادل کا سایہ ہو گیا اور اس سے روشنی ظاہر ہونے لگی. اس سے آواز آئی, اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اس بادل سے آواز آئی, اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. جو لوگوں کے لیے حرام ہے وہ چیزیں ہم نے تمہارے پر حلال کر دی. جملے پہ غور کیجیے گا. اے عبد القادر جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام ہے وہ چیزیں ہم نے تیرے لیے حلال کر دی. غوث پاک نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام کی ہوئی چیز میرے لیے حلال ہو جائے. بادل پھٹ گئے, دھواں نکلنے لگا. پھر آواز آئی, اے عبد القادر میں تیرا رب نہیں بلکہ شیطان ہوں.
جو میں نے اس غوثیت کے مقام پر پہنچے ہوئے 70 غوثوں کو گمراہ کر دیا، اس کو ایمان سے ہٹا دیا، لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں شیطان تو اب بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو اب بھی میرے ایمان پر دھاگا ڈالنا چاہتا ہے، تو اب بھی میرے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، سن مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے اپنے رب کے فضل کو تلاش کریں، رب کا ہی فضل ہو تو بیڑا پار ہے، ورنہ سمجھئے کہ مجھال میں کشتی پھنس سکتی ہے۔ ہم لوگ غوث پاک کی یاد بنانے بیٹھے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اپنے بیٹے کو لے کر کے اور کہا کہ حضور یہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، لہذا آپ ان کو اپنے پاس رکھیے اور روحانی تربیت دیجیے۔ کہہ کر کے چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آ کر کے دیکھا جو بیٹا ہٹا کٹا تھا، تگڑا تھا، لکڑی کی طرح ہلنے لگا ہے، دبلا اور لاغر ہو گیا ہے، بڑا کمزور ہو گیا ہے، جو کی روٹی سوکھی بغیر سالن کے کھا رہا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دل تڑپتے۔ کہنے لگی غوث پاک ادھر ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں گئی تو کیا دیکھا کہ غوث پاک مرغی کھا لیے ہیں اور مرغی کھانے کے بعد ساری ہڈیاں سامنے پڑی ہوئی۔ وہ گڑیا نے کہا آپ تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو آپ نے سوکھی روٹی دی ہے، وہ بھی جو کی۔ غوث پاک نے فرمایا ساری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور فرمایا کہ اے مرغی تو رب کے نام سے، رب کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ مرغی کھڑی ہو گئی، وہ ہڈی کا ڈھانچہ مرغی بن گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے گا، جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، جب مقام ولایت کو پر فائز ہو جائے گا تو پھر جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے اس کا دل وہ کھائے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس سیرت ہے جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ یہاں غوث پاک کی محبت میں جامع مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کی دل جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور موت کے وقت خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ خود ہی کو کر بنا لکھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔